اللہ عز و جل نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی او اجزا بہی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا بدلے میں روزے دار کو میں خود مل جاؤں گا۔ بہت ساری نیکیوں کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے اسے میں اس کا 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ کہیں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ روزے کے بارے میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا یا روزے دار کو بدلے میں میں خود مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آخر روزے کی اتنی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیگر عبادات سے متعلق بندے بھی جانتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لینے والا جانتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں رب کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ایسی خفیہ عبادت ہے جس کے بارے میں صرف رب قدیر جل جلالہ کو علم ہے، اور بندہ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ رہا ہے، ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود، کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود، تو یہ خاص اپنے رب کی رضا کے لیے بچ رہا ہے۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے اس طریقے سے کیا جائے کہ اپنی خواہش بھی قربان، کھانا بھی قربان، پینا بھی قربان، تو میرے مولا کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، اور میرا کریم ایسے روزے دار کو جزا میں خود مل جاتا ہے، یا پروردگار اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ انسان جو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے، اور جب بندہ کھانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، پینے سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روک لیتا ہے، تو نفس بھی کمزور پڑتا ہے، گناہ کی طرف طبیعت کا میلان بھی نہیں ہوتا، اور شیطان کو رسوائی نصیب ہوتی ہے، اور شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ شیطان کی شکست پر، اس کی ذلت پر، اس کی خواری پر اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب شیطان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے اور رحمان کی بات مانیں گے تو رحمان راضی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے کو قطعی طور پر بلا عذر کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ماہ رمضان کے روزے کو اچھی طریقے سے رکھیں، اور انشاءاللہ العظیم مزید آگے کی ویڈیو کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے کہ روزے میں کن کن چیزوں سے، یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت کے علاوہ کن کن چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ روزے کی برکتوں سے ہم صحیح معنوں میں مالا مال ہو سکیں۔